وہ زندگی کیا جس میں تجھے لوگ چھوڑ کے نہ جائیں، وہ فیصلے ہی کیا جس میں تجھے ترک نہ کیا جائے، وہ قدم ہی کیا جس پہ بغاوتیں تھے، وہ زندگی بھی کیا جسے دشمنیاں نصیب نہ ہو، وہ زندگی کیا کہ جب مخالفتیں کھڑی نہ ہوتے رہے۔ ویسے لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کی ملنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ زندگی کیا جو ہلا کر نہ جائے کسی چیز، وہ زندگی کیا جو نفس کے خلاف نہ جائے، وہ زندگی کیا جو ہال سے کنویں سے مینڈک کو باہر نہ نکال سکتا۔ آخری ایک شعر عرض کر کے جو اگرچہ ہمارا نبی شاعر نہیں تھا، لیکن دیکھیں ادب اور لغت بھی تو ساجی متنبی پڑھاتے تھے ہمیں، کیا کیا نہیں پڑھا۔ شیخ صاحب اجازت ہے تو پڑھ دوں ایک شعر؟ لوگ پوچھیں نا آپ سے، آپ کی تحریک کو ایک جملے میں بیان کریں، لوگ پوچھیں اپنا فلسفہ ایک لائن میں بیان کریں، زیادہ لمبی ہے، اجمالی تفصیلیں نا ان سے باہر نہیں، مجمل مفسر باہر نکلیں، ون لائنر ایک لائن میں بتائیں آپ کی زندگی کیا ہے۔ آگے ہی جواب، آگے ہی شعور، آگے ہی اویئرنیس، آگے ہی کرب وفا، آگے ہی درد غم احساس، آگے ہی کرب وفا لائلٹی، صبر تمنا احساس، میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے۔ یہ دنیا دو بڑے تسلسل میں بٹے گی، ایک زندگی کو سوچتے ہیں اللہ اور خالق کے تصور کے ساتھ، اور ایک سوچتے ہیں اس کے بغیر، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، خلاص that's it، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں وقت مار دیتا ہے۔ تو یہ جو دہری ہیں، جماعت الدہریہ، ایتھیزم، یہ کوئی نئی، اچھا دنیا کے اندر نا نیا گند بھی کچھ نہیں ہے اور نئی اچھائی بھی کچھ نہیں ہے، جو بھی چلتا آ رہا ہے نا پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے ایسی جو پہلے انہوں نے کی، کوئی نیا فتنہ ایسا نہیں ہے جو پہلے انہوں نے اس کی اصل موجود نہیں، جو ہونا تھا ہو چکا ہوا انسانیت کے ساتھ، نیا کچھ نہیں آ سکتا، کوئی نیا فتنہ کھڑا کرتے ہوئے، یہ پرانی باتیں ہیں۔ تو یہ پرانی سوچ تھی، خالق کے بغیر جو ہے نا بس جیتے ہیں مرتے ہیں، خلاص that's it۔ اور ایک ہیں جنہیں تلاش نے جو نا تنگ کیا ہے، تنگ کیا ایک تلاش کرتی سب کو ہی ہے، جو انہوں نے حدیث پڑھی ہے نا، ما من مولود الا یولد والفطرہ، فطرت سلیمہ یا جس پر بچہ پیدا ہوا تھا اس میں تلاش اللہ نے سب کے لیے رکھی تھی، لیکن فیصلے دو ہی ہوں گے، بلکہ فیصلے تین ہوں گے، ایک خاصات تصور ہوگا، ایک خالق مائنس کر کے ہوگا، اور ایک ہوگا لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ مذبذبین بین الذالک والی پارٹی ہوگی، کبھی یہاں ہوں گے کبھی یہاں ہوں گے، جب یہاں والا مادہ جوش مارے گا سینے میں یہاں ہوں گے، جب یہاں والا مادہ جوش مارے گا تو یہاں ہوں گے، تین ہی فیصلے ہوں گے زندگی کے اندر، یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا یا منافقت ہوگی۔ تو زندگی کے ان دنیاوی تسلسل کے اوپر جو انسان کا سفر ہے نا، یہ سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آسمانوں کے سلسلے کو نہیں سمجھے، انسان کیوں آیا ہے اس دنیا، واٹ از دی پرپز آف لائف، کیوں، کیا کرنے آیا ہے۔ یہ زندگی امتحان ہے مقاموں تک پہنچنے کے لیے، یہ ملاقاتیں ہیں اور مقامات ہیں، ملاقات اور مقامات ہے اس کا فلسفہ۔ ملاقات نہیں ہوئی تب بھی برباد ہے، اور مقامات نہیں ملے تب بھی برباد ہے۔ سوال ہی اینڈ میں اللہ انسان سے یہی کرے گا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر انسان کے اندر قائدانہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ جمع کر سکے کسی فلسفے پہ، کسی سوچ پہ لوگوں کو،
ہر انسان میں یہ قائدانہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ اپنے اجزاء کو جمع کر سکے اپنے اندر. ہر انسان میں یہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ اپنے روحانی اجزاء کو، قوت ارادہ اور قوت استدلال کو ایک کر سکے اپنے اندر. اور ہر انسان سے پوچھا جائے گا کہ تجھے جو صلاحیت دی تھی اس نے کتنی رعایا بنائی، تو کتنے سینے ہلائے ہیں تو نے لائف کے اندر، کتنا سسٹم تو نے سٹرکچر کیا ہے لائف کے، بنایا گیا تو نے کیا کیا. باتیں بہت ہیں، آج بھی تھیں، کل بھی تھی، قیل قال، لیکن سوال اینڈ میں یہی ہونا ہے بندے سے، کیا کیا تو نے اپنی زندگی کے ساتھ؟ What did you do with this؟ تو چائے کی ڈھابے پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ ہے، یہ ہے آج کا اکثرہم کا سیگا جن پہ بولے کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ، ifs and buts in life. کیونکہ یہ وجہ تھی، چونکہ یہ کیونکہ فلان. 16 سال ہو گئے ہوئے. زندگی ایک مشکل سفر ہے، ایک مشکل سفر ہے زندگی. لائف از ہارڈ. اور انسان کی زندگی کا جو یہ سفر ہے، معدوم سے وجود کا، لم یکن شیئا مذکورہ سے تخلیق وجود میں آنے کا اور پھر عدم میں چلا جائے گا، اس سفر میں جو انسان کی کاٹ ہے، جس سے وہ گزرتا ہے، جسمانی تسلسل سے یا روحانی تسلسل سے، ہے بڑا دردناک سفر یہ انسان. اور اللہ نے انسان کے اس سفر کے درد کو خود انڈورس کیا ہے قرآن میں. اللہ کہتا ہے میں جاننا تینوں بڑی تکلیف ہے کی ہے. اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں اس تکلیف کو، میں مانتا بھی ہوں تیری اس تکلیف کو، اور میں اس کو نقل بھی کرتا ہوں قرآن میں. اللہ says in قرآن اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِي. ہم جانتے ہیں تیری کاٹ بڑی سخت ہے، پھر تو ملے گا آ کے ہم سے. لیکن زمین کے اوپر اس زندگی کے تسلسل کو سمجھنے کے لیے آسمانی تسلسل سمجھنا بہت ضروری ہے، جو ما فوق الفطرت ہے، جو میٹا فزکس ہے، جو سپر نیچرل ہے، جو اس حصی مادے سے ہٹ کے ہے. ایک مانوی تصور ہے، ایک مانوی دنیا ہے، ایک ایبسٹریکٹ میٹا فزیکل لائف ہے، جہاں کچھ معاملات ہیں جس کو لے کے یہ زندگی سمجھی جا سکتی ہے. تو دنیا میں ایک سوچ خالق کا تصور مائنس کر کے زندگی کو کسی نہ کسی کچھ توضیح یا تشکیل یا کوئی شکل یا کوئی مقصد دینا چاہتی ہے. میں مائنسنگ خالق کی نفی کر کے، اب اس میں کافی انواع ہوں گی، لیکن بڑی کلی یہی ہے کہ زندگی کے بارے میں بات کرنی ہے، انسان کے بارے میں بات کرنی ہے، اللہ مائنس کر کے بات کریں. یا اللہ نہیں ہے تو ان کے ہاں جو خالق کا تصور ہے اس کو مائنس کر کے بات ہوگی.